شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے۔ ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تسی بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تسی بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے، چشتی سے، تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں۔ مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے۔ پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں، یہ اس زمانے میں تھے نہیں، ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے۔ یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے، اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں، اور آپ کے جو جہلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے۔ رمضان نشریات میں انہوں نے ٹاپک رکھ لیا تصوف۔ اب ظاہر ہے کہ جو صوفیوں کے ماننے والے ہیں وہ تو نعوذ باللہ من ذالک اس پروگرام میں تو رسول اللہ کو بھی صوفی کہہ رہے تھے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ ایسے لوگوں کے اوپر تو 295 سی لگنی چاہیے جو نبی علیہ السلام کو صوفی کہہ رہے ہیں۔ اب جب اہل حدیث عالم قاری خلیل صاحب کی باری آئی تو انہوں نے ان کے بزرگوں کی ایک کتاب اٹھائی ہوئی تھی اور ایک پرچی نکالی جس پہ انہوں نے ریفرنس نوٹ کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے سیدھا جو ہے وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ وہاں پہ سنانا شروع کر دیا۔ تو آپ دیکھیں اس مفتی کا چہرہ بھی لٹک گیا اور اینکر کی تو زبان ہی باہر نکل آئی۔ آپ دیکھیں اس کی زبان ایسے باہر نکلی ہے کہ جس طرح مجھے ذبح کرنے لگے۔ ظاہر ہے وہ تو ان کا فرنٹ مین بنا ہوا ہے نا صوفیوں کے فرقے کا، اور مفتی نے انہیں بار بار روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا بھئی مجھے بات کرنے دیں، اور انہوں نے بتایا کہ جی اس طریقے سے یہ تصوف نے گل کھلائے ہیں کہ آپ کے جو بزرگان دین تھے وہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر ایک جملہ قاری صاحب نے بڑا زبردست بولا، انہوں نے کہا کہ یہ آج جو اقرار الحسن صاحب کر رہے ہیں نا حق خطیب کے ساتھ، اگر اس زمانے میں اقرار صاحب ہوتے تو خواجہ صاحب کے پاس پہنچ جاتے۔ ہائے ہائے ہائے، قاری صاحب 100/100 نمبر نے چھکا مارے آجے، کمال بات کی ہے۔ اچھا اب یہ باتیں جب میں کرتا ہوں تو ان کو آگ لگتی ہے۔ بھائی اب تم نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے نا اور قاری صاحب نے یہ بات کی تو تم سامنے بیٹھے ہو تو جواب دو نا ان کو۔ جو کہتے ہو جی سامنے انجینئر صاحب بیٹھے تو پھر ہم ایسے جواب دیں گے انہیں لاجواب کر دیں گے، ادھر تو تم سارے لوگ فیل ہو گئے ہو۔ ہمیں پتہ ہے تمہارے پلے کوئی نہیں ہے، تمہارے مرے ہوئے بھی قبروں سے نکل آئے نا، انجینئر صاحب کی باتوں کا جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ توبہ کر لو۔ اب چونکہ اس کے بعد سنڈے ہی اب آیا لہٰذا میں آج اس کو ڈسکس کر رہا ہوں۔ یہ جو دوسرا حادثہ ان کے ساتھ ہوا نا وہ ہوا منڈے کے دن۔ اب جب مفتی صاحب کی باری آئی اسے ریبٹل کرنے کی تو وہی انہوں نے کہا کہ وہ جو جہلم والی سرکار ہے، پھر میرا نام انہوں نے لے لیا۔ ظاہر ہے میں ان کے اصحاب کے اوپر سوار ہوں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں توحید کے لیے آواز اٹھ رہی ہے، ختم نبوت کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شخص کام کر رہا ہے نا تو انہیں پتہ ہے کہ یہ اس کی ابتدا جو ہے وہ قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی جہلم سے ہوئی ہے، کیونکہ آج تک صرف اینٹی قادیانی کام ہوتا تھا، یعنی غلام احمد قادیانی دجال کو برا کہنا۔ لیکن ختم نبوت پہ کام اس پلیٹ فارم سے سٹارٹ ہوا ہے کہ خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی تھانوی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا شبلی دجال ہو، اگر انہوں نے یہ کہلوائی ہیں باتیں، اگر نہیں کہلوائی تو اللہ کے حضور معافی ہے ان کے لیے، لیکن ان کے ماننے والے تو ان چیزوں کو مانتے ہیں، فخریہ ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مفتی صاحب نے یہ جھوٹ بولا وہاں پہ کہ جی یہ تو کتابیں ہی بدل گئی ہوئی ہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں ان واقعات میں۔ اب چونکہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے قاری صاحب تو بیچارے اس بات کا جواب نہیں دے سکتے تھے۔ بعد میں انہوں نے
یہ ویڈیو ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ بھیجی اور مجھے اکیڈمی کے بھائی نے بتایا کہ جی یہ قاری صاحب نے ویڈیو بھیجی ہے. میں نے کہا میں دیکھ چکا ہوں. تو اب اخلاقاً میں نے پہلے بھی ارادہ کیا تھا میں قاری صاحب کو فون کر کے مبارکباد دوں گا. اب چونکہ انہوں نے خود ویڈیو بھیج دی ہے تو میرا اخلاقاً فون کرنا بنتا ہے. تو میں نے اگلے دن قاری خلیل صاحب کو فون پہ مبارکباد دی. بڑے خوش ہوئے وہ, اور میں نے ان کو پھر آگے بتایا کہ آپ کو اس کا منہ وہیں پہ توڑنا چاہیے تھا علمی طور پہ. جو وہ یہ بات کر رہا تھا کہ کتابیں بدل گئی ہیں, یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور پھر میں نے انہیں سارے ریفرنسز واٹس ایپ کیے. جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتا ہے میں ویڈیوز میں ڈسپلے کراتا رہتا ہوں کہ کتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں, یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے. کتابیں میرے آنے کے بعد بدل گئی ہیں, پہلے ان لوگوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. اور آج میں اس مفتی کے اوپر اور اس کے فرنٹ مین اس اینکر کے اوپر ایک نیا علمی ایٹم بم گرانے لگا ہوں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں. وہ 2009 کے اندر جو اسی مفتی حنیف قریشی نے ایک مناظرہ کیا جس کی بنیاد کے اوپر اس نے سارا یہ فیم کمایا اور شہرت کمائی اپنے فرقے کے اندر. اب تو خیر ریجیکٹ ہو چکا ہے اپنے فرقے میں. اس مناظرے کے اندر اس نے خود چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. اوے مفتی, جھوٹ بولتا ہے کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی. 2009 میں تو نے ویڈیو میں دفاع کیا ہے شتیہات کے نام کے اوپر. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زینہار ہرگز ایسے مغل صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے مغل صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. کیسا جھوٹ پکڑا گیا اس کا. اور یہ یاد رکھیے گا, شتیہات کی جو ٹرم انہوں نے صوفیاء کو بچانے کے لیے ڈیوائز کی ہے نا, وہ بھی ان کے بزرگ صرف اللہ کے لیے مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے جو بکواسیات کی نا, شطحیات, بونگیاں, سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں میری شان بہت بلند ہے, جو بایزید کہتا تھا, یا منصور الحاج نے کہا ان الحق. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے بارے میں کر رہا ہے, یہ اس کے اوپر گرفت نہیں آتی, وہ اللہ کی محبت میں ڈوب گیا ہے. لیکن اگر یہ لوگ رسول اللہ کی شان میں اس طرح کا کوئی بکواس کرتے تو ہم ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے. لیکن اس ظالم شخص نے 2009 کے اس مناظرے میں جو ایک وہابی عالم توصیف راشدی کے بڑے بھائی طالب الرحمان شاہ کے ساتھ ہوا, اس میں اس نے دفاع کیا ہے اور رسول اللہ کی شان میں جو گستاخیاں ہیں ان کو بھی شتیات کے کھاتے میں ڈالا ہے. اپنے اصول سے ہی پھر گیا, با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار سے یہ پھر گیا. تو دیکھیں ہماری عقابی نظروں نے اس چیز کو دیکھ لیا تھا, اور آج ہم یہ ویڈیو ساتھ لگائیں گے اس کے منہ کے اوپر, اس اینکر کے منہ کے اوپر کالک ملیں گے, اور ان کے ماننے والوں کے منہ کے اوپر کہ ان سے اعلانیہ توبہ کروائی جائے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں, یہ لوگ دفاع کرتے رہے.